انہوں نے پوری شربتی آنکھوں کو کانوں تک کھول دیا اور میری طرف ذرا سا سرک آئیں۔ اس میں جنات رہتے ہیں۔ وہ میرے اور قریب آ گئی، ان کا زانو میرے جسم سے مس کرنے لگا۔ میں بھاٹوں کی طرح لاتعلق لہجے میں کہہ رہا تھا، یہ جنات میرے ایک دادا کے شاگرد تھے۔ جب دادا میاں اس کنویں میں ڈوب کر مر گئے تو جناتوں نے یہاں اپنا بسیرا کر لیا۔ انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، چادر ان کے شانوں سے ڈھلک گئی۔ گھٹی گھٹی آواز میں بڑے کرب سے بولی، چلو یہاں سے بھاگ چلو۔ اور ان کا سر میرے شانے پر ڈھلک آیا اور میں نے سرخ بالوں کی ریشمی لپٹوں میں اپنے ہاتھ جلا لیے، جن کے داغ آج بھی جلد کے نیچے محفوظ ہیں۔ محرم کی اس رات کے آخری حصے میں جو شخص اس کنویں سے اپنے دل کی ایک مراد مانگتا ہے تو وہ پوری ہوتی ہے۔ وہ مجھ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھیں اور میں اس دنیا میں تھا جو پہلی بار میرے حواس نے دریافت کی تھی۔ آپ ذرا دیر کے لیے چھوڑ دیجیے، میں ایک دعا مانگ لوں۔ آج کے بعد پھر کبھی اس کنویں میں کوئی دعا نہ مانگوں گا۔ وہ تڑپ کر اٹھیں اور مجھ کو تقریباً گھسیٹتی ہوئی چلیں۔ جب پاس ہی کھڑے ہو گئے تب وہ مجھ سے الگ ہوئیں۔ سڑک پر آ کر مچل گئیں کہ گھر جاؤں گی، مگر میں ان کو بہلاتا ہوا امام باڑے کی طرف چلا۔ یہ امام باڑہ نواب نکی علی کی اس بہن نے بنوایا تھا جو واجد علی شاہ کی بیوی تھیں۔ آج بھی اس کی اولاد موجود ہے جو امام باڑے والیوں کے نام سے مشہور ہے، اور یہ عمارت انہی کے عمل میں ہے۔ یہاں کربلا سے لائی ہوئی زری رکھی ہے۔ عورتیں اپنے بالوں کی ایک لیٹ باندھ کر مراد مانگتی ہیں، جب پوری ہو جاتی ہے تو اپنی لیٹ کھول لے جاتی ہیں۔ ایک پاسی نے دوڑ کر امام باڑہ مردوں سے خالی کرا دیا۔ پھاٹک میں عورتوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ بستی کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ میرے گھر کا کوئی فرد کسی عورت کے ساتھ محرم دیکھنے نکلا ہو، زیارت کرنے نکلا ہو۔ دالان کے پاس ایک لڑکی میرے جوتے کھولنے آئی۔ میں نے نجو باجی کی طرف اشارہ کر دیا، وہ ان کے سینڈل کھولنے لگی۔ جب میں اس ہال میں داخل ہونے لگا جس میں سونے کے پانی کی زری رکھی تھی تو وہی لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، مٹیا صاحب کہہ رہی ہیں کہ آپ باہر ہی رہیں۔ میں باہر ہی کھڑا رہا۔ جب میں ان کے ساتھ امام باڑے سے نکل رہا تھا، انگنت مرد مجھے کنکھیوں سے گھور رہے تھے، عورتیں گھونگھٹ سے جھانک رہی تھیں، اور میرے اعصاب کی کمان کھینچی ہوئی تھی کہ ایک عورت نے دوسری عورت سے پوچھا، کون ہے؟ بڑے بھیا کی دلہن ہے؟ اور میں لڑکھڑا گیا۔ نجو باجی کے سر سے چادر کا چومپا ڈھلک گیا۔ جو سڑک ویران ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ نجو باجی کا چہرہ لمبی چوڑی مسکراہٹ سے روشن ہے۔ میں ان کے بالکل قریب ہو گیا۔ آپ بہت خوش ہیں؟ اوہ ہاں، نہ مانگتے دیر نہ ملتے دیر۔ اور میں اس جملے کے معنی سوچتا رہا۔ پھر ہمارے مقدر میں کوئی ایسی رات نہ لکھی گئی جو ان کے قرب سے مہک سکتی۔ ایک آدھ بار ان کی صورت دیکھنے کو ملی بھی تو اس طرح جیسے کوئی چاند دیکھ لے۔ اور جب میں سارس پور کی دیوڑی پر یکے سے اترا تو دیر تک کسی آدمی کی تلاش میں کھڑا رہا۔ دن دہاڑے وہاں ایسا سناٹا تھا جیسے اس شاندار بوسیدہ عمارت میں آدمیوں کے بجائے روحیں آباد ہوں۔ میں ڈہری دیوڑی کے اندرونی دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور آواز دی، میں اندر آ جاؤں؟ ایک بوڑھی پھٹی ہوئی آواز نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں مرہٹہ کا آجن ہوں۔ ارے آئیے بھیا، آ جائیے۔ بھاری پختہ صحن پر میرے جوتے گونج رہے تھے۔ 12 دروں کے دوہرے دالان کی اسپینی محرابوں کے پیچھے لامبے کمروں کے اونچے اونچے دروازے کھلے تھے اور دوسری طرف کی عمارت نظر آ رہی تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی میں چونک پڑا یا ڈر گیا۔ دور تک پھیلے ہوئے سفید چوکے پر سفید کپڑے پہنے ہوئے بھاری بھرکم نجو باجی کھڑی تھی۔ چنا ہوا سفید دوپٹہ ان کے شانوں پر پڑا تھا اور سرخ و سفید بال ان کی پیٹھ پر ڈھیر تھے۔ وہ گردن گھمائے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ اترتی ہوئی شام کی مدھم روشنی میں ان کے زرد چہرے کی سیاہ شکنیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ کانوں میں بیلے کے پھول اور ہاتھوں میں صرف گجرے پہنے تھیں۔ میں ان کی نگاہ کی ویرانی سے کانپ اٹھا۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، دیکھتے رہے۔ صدیاں گزر گئیں، کسی میں نہ پلک ہلانے کی طاقت تھی نہ زبان کھولنے کا حوصلہ۔ پھر جیسے وہ اپنی آواز کا سہارا لے کر تخت پر ڈھہ گئیں، تم ایسے ہو گئے؟ اجن بیٹھ جاؤ۔ میں
چوکے کے کونے پر ٹک گیا۔ مجھے اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھ پر جو گزری وہ اگر پتھروں پر گزرتی تو چور چور ہو جاتے، لیکن تم کو کیا ہو گیا؟ کیسے کالے دبلے کھپٹا سے ہو گئے ہو؟ نوکر ہونا اچھی بھلی تنخواہ پاتے ہو، زاہدہ جیسی بیوی ہے، پھول جیسے بچے ہیں، نہ قرض ہے نہ مقدمے بازی، تم بولتی کیوں نہیں؟ کیا چپ کا روزہ رکھ لیا؟ میں نے دل میں سوچا، جنتوں کا سایہ ہے نا ان پر۔ آپ نے 15 برس بعد روزہ توڑنے کو کہا بھی تو اس وقت کہ زبان ذائقہ بھول چکی اور معدہ قبول کرنے کی صلاحیت کھو چکا۔ انہوں نے مجھے اس طرح دیکھا جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ وہ بوڑھی عورت میرے سوٹ کیس کو نیچے سے لیے ہوئے چلی آ رہی تھی۔ پھر راجو چچا آ گئے، دبلے پتلے سے راجو چچا، جن کے شکار کی ایک زمانے میں دھوم تھی۔ رات کا کھانا کھا کر دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ جب نجو باجی اٹھ گئیں تو چچی جان نے سرگوشی میں کہا، آج 9ویں چاندی جمعرات ہے، بٹیا پر جن کا سایہ ہے وہ آنے والے ہیں۔ تمہارا بستر اپنی طرف لگوایا تھا لیکن بٹیا نے اٹھوا لیا۔ اگر ڈرنا تو آواز دے لینا یا چلے آنا۔ بیچ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ جمعرات کا نام سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے مگر خاموش رہا۔ ان کے ہاتھ سے گلوریاں لے کر منہ میں دبائیں اور کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے سب سے چھوٹے بچے کو تھپکتی رہیں۔ راجو چچا مجھے بھیجنے آئے۔ دالان میں 2 بستر لگے تھے، ان کے درمیان ایک کھٹولا پڑا تھا جس پر نجو باجی کی بوا ڈھیر تھیں۔ راجو چچا مجھے صحن میں چھوڑ کر لالٹین لیے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ایک کالا جبرا کتا ایک طرف سے نکلا اور مجھے سونگھتا ہوا چلا گیا۔ پھر ایک دروازے سے نجو باجی نکلیں اور سارے میں مشک کی خوشبو پھیل گئی۔ ان کے کپڑے نئے اور پھول تازہ تھے۔ صحن میں اکتوبر کی چاندنی کا فرش بچھا ہوا تھا۔ برساتی میں کرسیوں پر ہم بیٹھے ٹھنڈی سفید گاڑھی کافی پی رہے تھے، گفتگو کے لیے الفاظ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ جناتوں کا کیا قصہ ہے نجو باجی؟ مجھے اپنی آواز پر حیرت ہوئی۔ میں نے یہ گولی کس طرح داغ دی تھی؟ انہوں نے پیالی رکھ دی، مسکرائیں۔ وہ پہلی مسکراہٹ عمر بھر کے غموں سے زیادہ غمزدہ تھی۔ میں نے تم کو اس لیے بلایا ہے، کاش آپ نے اس سے پہلے بلایا ہوتا۔ بیاہ کی طرح بے حیائی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے اجن۔ 10 برس پہلے کیا یہ ممکن تھا کہ تم اس طرح کھلے خزانے آدھی رات کو مجھ سے باتیں کر رہے ہوتے؟ آج تم گھر بار والے ہو، میں کھوسٹ ہو گئی ہوں اور چچی جان کا باورچی خانہ میری جائیداد سے روشن ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں حج کرنے جا رہی ہوں اور حج کرنے والے ہر اس شخص سے معافی مانگتے ہیں جس کے ساتھ انہوں نے کوئی زیادتی کی ہو۔ تم کو معلوم ہے مجھ پر جنات کب آئے؟ آج سے 10 سال پہلے۔ اور تم کو معلوم ہے تمہاری شادی کو کتنے برس ہوئے؟ 10 سال۔ تم کو ان دونوں باتوں میں کوئی رشتہ نہیں معلوم ہوتا؟ تم نے چترہٹا کے سفر میں کیا کیا کیا؟ تم محرم کی 9ویں تاریخ مجھے کہاں کہاں گھسیٹتے پھرے؟ تم اس بھیانک کنویں سے میرے سامنے کیا مانگنا چاہتے تھے؟ تم نے عباس علم کو بوسہ دے کر مجھے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کسے پانے کی آرزو کی تھی؟ جاؤ اپنے امام باڑے کی زری کو غور سے دیکھو، میرے بالوں کی سرخ لٹ آج بھی بندھی نظر آئے گی۔ اگر کہچڑی نہ ہو گئی ہو، کیا میں نے امام حسین سے صرف ایک عدد شوہر مانگنے کے لیے یہ جتن کیے تھے؟ سارسپور کی نائنوں اور میراثنوں سے پوچھو کہ وہ رشتے لاتے لاتے تھک گئیں، لیکن میں انکار کرتے نہ تھکتی۔ کیا مجھ سے تم یہ چاہتے تھے کہ میں سارسپور سے ستو باندھ کر چلوں اور چترہٹا کی دیوڑی پر تھونی رما کر بیٹھ جاؤں اور جب تم برآمد ہو تو اپنا آنچل پھیلا کر کہوں کہ حضور مجھ کو اپنے نکاح میں قبول کر لیں کہ زندگی سوارت ہو جائے؟ تم نے بابو میاں کی بیٹی سے وہ بات چاہی جو بابو میاں کی طوائفوں سے بھی ممکن نہ تھی۔ لیکن نجو باجی، مجھ پر جنات نہیں آتے اجن میاں، میں جناتوں کو خود بلا لاتی ہوں۔ اگر جنات نہ آتے تو کوئی دولہا آ چکا ہوتا، اور تب اگر جناتوں کا کنواں عباسی علم اور زری مبارک تینوں میرے دامن کو ایک مراد سے بھر دینے کی خواہش کرتے تو میں کیا کرتی؟
किस मुंह से क्या कहती, इसलिए मैंने ये खेल खेला था। इसी तरह जिस तरह चतुरहट्टे में तुम मुझसे खेल रहे थे। ना इसमें तुम्हारे लिए कोई हकीकत थी और ना इसमें नज्जों के लिए कोई सच्चाई है। ये हज मैं अपने बाप के लिए करने जा रही हूँ, जो मेरे बोझ से कुचल कर मर गए, जिन्होंने मरते वक्त भी अपनी अक्पा के लिए नहीं, मेरी दुनिया के लिए दुआ की। इसलिए मैंने तुमको माफ़ किया। अगर तुम ज़ाहिदा को मुझ पर सौत बना कर ले आते तो भी माफ़ कर देती। वो नरकल के दरख्त की तरह लरज रही थी। उनका चेहरा दोनों हाथों में छुपा हुआ था। दो रंगी शाल शानों से ढिलक गई थी। सुर्ख बालों में बराबर से परोए हुए चांदी के ताज जगमगा रहे थे और मुझे महसूस हो रहा था जैसे जिंदगी रायगाह चली गई, जैसे मेरी बीवी ने मुझे इतला दी हो कि मेरे बच्चे नहीं हैं।